السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بھائی الحمدللہ آج سے جو ہے قرآن شریف کی ترجمے کا شروعات کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہے نا قرآن شریف کی جو ترجمے کی شروعات ہے وہ سورہ فاتحہ سے نہیں کریں گے۔ کیونکہ مٹھائی بانٹنے والے بہت مولوی ہے آلریڈی مارکیٹ میں۔ ہم اس حقیقت کو دکھائیں گے جو اللہ کے قرآن کے اندر ہے آخرت کے تعلق سے، تو لوگوں کو تھوڑا سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ کہ مرنے کے بعد میں کیا ہونے والا ہے۔ تو جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ آگے کیا ہونے والا ہے تو انسان اس کے حساب سے پھر تیاری کرتا۔ اب جیسے آپ کو شام کو سمجھو شادی میں جانا ہے تو آپ دوپہر سے ہی تیار ہونے کا شروع کر دیتے، میری شادی میں ایسے لگنا ہے، ایسے دکھنا ہے، میں یہ میک اپ کروں گی، میں یہ شرٹ پہنوں گا، یہ پینٹ پہنوں گا۔ تو یہ ہم لوگ کیسے تیاری کرتے ہیں، یا پھر کل سمجھو کہیں گھومنے جانا ہے تو ہم آج تیاری کر کے رکھتے تاکہ کل صبح فجر کے بعد نکل جائے۔ تو ہماری جو اصل سفر ہے، ہمارا جو جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں پہ ہم کو لوٹنا ہے، یعنی ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ تو اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ اگر تیاری نہیں ہے تو کیا ہونے والا ہے وہ سن لو، وہ اللہ تعالیٰ نے خود بتائے۔ ابھی یہ میں جو ترجمہ پڑھ رہا ہوں یہ ایک نیوٹرل آدمی تھے، مولوی عبد الکریم پاریکھ، یہ ناگپور سے ہے، ہندوستان سے۔ اور میرے خیال سے جتنے دیوبندی حضرات ہیں اور بریلوی حضرات ہیں وہ انہی کو فالو کرتے ہیں۔ تو خیر اپنے کو کسی کے مکتب فکر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن جو بھی اچھے طریقے سے اور جس نے پوری کوشش کی ہے کہ اللہ کے قرآن کا ترجمہ صحیح کرے، تو ہم لوگ ان کی کتاب کو اور ان کے ترجمے کو ہم لوگ فالو کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں آج سورہ المعارج اس کی کچھ آیتیں ہیں شروع کی، اس کا ترجمہ پڑھوں گا انشاءاللہ ابھی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، پوچھنے والے نے ایک سوال کیا اس عذاب کے بارے میں جو ہو کر رہے گا۔ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے اس عذاب کو کوئی ٹال نہ سکے گا۔ ابھی لوگ سوچیں گے کافر کون ہے؟ کون ہے کافر؟ کا ایکچوئل میننگ کیا ہے عربک میں؟ عربی میں کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا۔ کس کا انکار کرنے والا؟ صرف اللہ کا انکار کرنے والا، صرف قرآن کا، صرف رسول کا، فرشتوں کا، آخرت کے دن کا انکار کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی نہیں کیے، اللہ تعالیٰ نے کافر کہا، یعنی کہ انکار کرنے والا۔ تو اس میں ہر وہ انکار کرنے والا آ گیا جس نے اللہ کے قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی اگر میں ان ڈیپتھ انالیسس کروں انکار کرنے والوں پہ، بہرحال آج ہمارا ٹاپک انکار کرنے والا یعنی کہ کافر نہیں ہے۔ انکار کرنے والوں کو میں ایک چھوٹی سی پیراگراف میں اس کو سم اپ کر دوں گا کہ ہر وہ شخص منکر ہے جس کی زندگی یا رہن سہن اللہ کے قرآن کی کسی بھی آیت کے اگینسٹ جاتا، یعنی کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کا قرآن یہ بول رہا ہے کہ سود حرام ہے، پھر بھی وہ سود کے کاروبار میں ملوث ہے۔ اللہ کا قرآن بول رہا ہے کہ جھوٹ بولنے والا وہ گنہگار ہے، اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بہت بڑا گنہگار ہے، لیکن وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس نے اللہ کے قرآن کی آیت سے انکار کیا۔ اللہ کا قرآن بول رہا ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو غیبت کرے، جو کسی پہ جھوٹا الزام لگائے، جو لعن طعن کرے۔ لیکن جن لوگوں کی زندگی جھوٹ بولنے میں، غیبت کرنے میں، عیب لگانے میں، لعن طعن کرنے میں جا رہی ہے، وہ لوگ جو ہے وہ قرآن کی آیت سے کفر کر رہے ہیں، یعنی انکار کر رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، اور کسی کی برائی مت کرو، کسی پہ جھوٹا الزام مت لگاؤ، لیکن ہم کو کرنا ہے کیونکہ ہم جو ہے نعوذ باللہ، ہم بظاہر ہم لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم اللہ کے قرآن سے انکار کرتے، لیکن ہم اپنی حرکتوں سے وہ چیز کا اظہار کر دیتے۔ خیر آتے ہیں تیسری آیت پہ۔ من اللہ ذی المعارج، یہ عذاب بلند درجے والے
اللہ کی طرف سے ہوگا، یعنی کہ یہ عذاب جو ہے اللہ کی طرف سے ہوگا۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ فرشتے اور روح، یعنی کہ یہاں پہ جبریل امین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھ کر جاتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ 50,000 سال کا دن، کیلکولیشن کرو اس میں کتنے دن اور کتنے رات۔ اچھا، اور کون سا والا دن؟ یہ آج کا دن۔ آج کا دن تو بہت فاسٹ گھوم رہا ہے آج کا وقت، یہ والا دن ہے جو ایک نارمل دن ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں، اس دن کے بارے میں بات ہو۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، بس تم بھلے طریقے سے صبر کیے جاؤ، اچھے طریقے سے صبر کیے جاؤ۔ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، یہ لوگ اسے بہت دور کی بات سمجھتے ہیں۔ لوگ ایسے جنرلی بول دیتے ہیں نا، ارے قیامت کو تو بہت ٹائم ہے ابھی، اور مرنے کو بہت ٹائم ہے ابھی، موت کو بہت ٹائم ہے ابھی، ابھی تو ہمارا بچپن چل رہا ہے، ابھی ہماری جوانی چل رہی، اور پھر ابھی تو ہمارا بوڑھاپا بھی اتنا نہیں آیا، ابھی تو ہم ادھیڑ عمر کے ہے۔ تو لوگ ایک اپنے مائنڈ سیٹ میں ایسی بات بٹھا لیے کہ موت کو بہت ٹائم ہے اور قیامت کے دن کو بہت ٹائم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہ 7ویں آیت کے اندر؟ کیا؟ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ قریب دیکھ رہے ہیں، اور ہم لوگ اس کو بہت دور دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو، قیامت کے دن کو ہم لوگ جو ہے، قیامت کا مطلب کیا ہے بیسیکلی؟ قیامت کا مطلب ہے موت کے بعد میں جب ہم کھڑے ہوں گے، موت کے بعد میں اٹھ کے کھڑے ہونا، اس کو قیامت کہتے ہیں۔ اس کے بعد والی آیت جو ہے اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرو۔ وَلَا يَسْأَلُ جَمِيمٌ حَمِيمًا، جس روز آسمان ایسا ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا۔ سوری یوم تکون السماء کالمہل، یہ ہے 8ویں آیت، اور اس کا ترجمہ ہے جس روز آسمان ایسا ہو جائے گا جیسا پگھلا ہوا تانبا ہے۔ تو آسمان، ہم لوگ دیکھتے ہیں نا آسمان جس کی کوئی ریچ نہیں ہے، آج تک سائنٹسٹ بتا نہیں سکتے کہ آسمان کتنا بڑا ہے۔ آج تک کوئی بھی سائنسدان یا کوئی بھی ایسی ٹیکنالوجی نہیں بنی کہ جو آسمان کو ناپ سکے، یا پھر زمین سے آسمان کا ڈسٹینس ناپ سکے، کیونکہ آسمان ایک پھیلائی ہوئی چادر ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کو پگھال دیا جائے گا تانبے کی طرح، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں 8ویں آیت میں۔ اب 9ویں آیت، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ ان کی طرح ہلکے ہو کر اڑنے لگیں گے، اون کی طرح۔ اون، وہ جو کاپوس کا گولا ہوتا ہے نا، اس کو اون کہتے ہیں۔ تو پہاڑ جو ہے نا وہ کاپوس کے جیسے ہو کے اڑنے لگیں گے۔ آج ہم لوگ بہت ہوا میں اڑتے نہیں کیا؟ میرے جیسا بھاری کون، میرے جیسا مطلب میں جو ہوں بس میں ہی ہوں، باقی سب پانی کم ہے۔ تو یہ جو پہاڑ ہے نا، پہاڑ کا ایک پتھر بھی اگر ہمارے سر پہ گر گیا نا، ہم سیدھا اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ تو یہاں تو اللہ نے پورے پہاڑ کی مثال دی ہے، اور وہ بہت سارے لوگ جو ہے نا، ان کو کچھ پھیکو بھگت حدیثیں مل جاتی ہے کہ دوست کو جنت میں لے کے جائے گا، اور جو ہے دوست سفارش کر دیں گا، دوست اپنی نیکی دے دیں گا۔ یہ دیکھو آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، جس میں عبد الکریم پاریک صاحب نے ترجمہ کیا ہے، اور کوئی دوست کسی دوست کا حال پوچھنے کے لیے خالی نہ ہوگا۔ جب اللہ کا قرآن یہ بتا رہا ہے کہ کوئی دوست کسی دوست کا حال پوچھنے کے لیے خالی نہ ہوگا،
ہم کو یہ جو چورن پلایا جاتا مارکیٹ میں کہ دوست آ کے جو ہے سفارش کر دیں گا، دوست اپنی نیکی دے دیں گا، اللہ کی قرآن کے آیت کے اگینسٹ کیسے جا سکتے ہیں؟ اس کے آگے والی آیت سنو، آیت نمبر 11، یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، دوست اپنے دوست کو سامنے دیکھ کر بھی خیال نہ کرے گا، گنہگار اس دن اس فکر میں ہوگا کہ عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنے بیٹے دے ڈالے۔ دوست اپنے دوست کو سامنے دیکھ کر بھی خیال نہ کرے گا، اور گنہگار اس دن فکر میں ہوگا کہ عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنے بیٹے دے ڈالے۔ آیت نمبر 12، وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اور اپنی بیوی اور بھائی بند کو فدیہ کے طور پہ دے کر چھوٹنے کی آرزو کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ یہ اللہ کا قرآن کیا بول رہا ہم کو؟ میں مولویوں کی طرح میٹھی میٹھی باتیں، میں نے کوئی مٹھائی کی دکان نہیں کھول رکھی ہے، میں وہ پڑھ رہا ہوں جو اللہ کے قرآن میں لکھا ہے۔ اگر ہم نے ایمان لایا ہے اللہ کے قرآن کے اوپر تو ہم کو یہ جاننا ضروری ہے۔ اگر یہ ہم نے جانا کہ کل حال ایسا ہوگا تو ہم نے آج یہاں پہ کیا تیاری کی ہے ہمارے اس آنے والے کل کے بارے میں جو اللہ کا قرآن ہم کو بتا رہا ہے۔ اگر میں یہ ساری آیتیں پڑھوں تو ہوش اڑ جائیں گے مسلمان، ہوش اڑ جائیں گے، اور ہوش اڑانے کے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے۔ آپ کو ہوش اڑانے کے لیے کوئی مووی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ٹی وی سیریل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو آپ کے جو ہوش گم ہے نا دنیا میں، ٹی وی سیریلوں میں، موبائلوں میں، انسٹاگرام، یوٹیوب اور نہ جانے کیا کیا چیزوں کے اندر، انٹرٹینمنٹ، کامیڈی، سٹینڈ اپ کامیڈی، سٹ ڈاؤن کامیڈی، اس کے اندر جو وقت ضائع ہو رہا ہے نا، اس کی وجہ سے ہم ان سب چیزوں کو بھلا بیٹھے۔ دنیا کے چکر میں ہم اس چیز کو بھلا بیٹھے کہ جس میں اللہ تعالی ہم کو فرما رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہونے کیا والا ہے اگر تم نے اس کرائٹیریا کو میٹ نہیں کیا جس کو اللہ نے سیٹ کیا ہے۔ اس کے بعد میں آیت نمبر 13، میں ڈائریکٹ ترجمہ ہی پڑھ لیتا ہوں۔ اور اپنا خاندان جو اس کا آرام گاہ، جو اس کی آرام گاہ تھا، وہ بھی دینے کو تیار ہو جائے گا۔ صرف اپنے بھائی بند یا بیوی نہیں، یا اپنے بچے یا دوست نہیں، وہ اپنا خاندان بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جس خاندان کو ہم ایک آرام گاہ سمجھتے کہ ہمارا ایک خاندان ہم کو سمیٹ لے گا، ہمارے ہر حال میں ہمارے ساتھ میں ہوگا، یا پھر ہوتا ہے خاندانی جو سسٹم ہے ماشاءاللہ، خاندانی سسٹم کے اندر ایک دوسرے کو لے کے چلتے ہیں، ماں بہنوں کا خیال ہوتا ہے، رشتہ داروں کا خیال ہوتا ہے، ایک دوسرے کو لے کے چلتے ہیں۔ لیکن کل قیامت کے دن انسان کا یہ حال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب فرما رہے، اور اس کے بعد میں اور زمین کے سبھی خزانے اس کے پاس ہو تو وہ سبھی دے کر سبھی دینے کو تیار ہوگا کہ اسے نجات مل جائے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر اس کے کرائم سے بری کر دے۔ اس کے لیے اگر اس کے پاس میں سارے زمین کے خزانے ہے، کسی کے پاس اپنے ہے زمین کے خزانے، ہم تیار ہو جائیں گے، زمین کے جتنے خزانے ہیں وہ بھی لے لو، ہم کو معاف کر دو، ہم کو جانے دو، ہم نے جو کیا اس کے لیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ آگ اس کی کھال ادھیڑ دے گی۔ آیت نمبر 15، آیت 15 میں کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ ہرگز نہیں، کون سفارش کرنے والا؟ کہاں ہے سفارش کرنے والا؟
یہ مولویوں نے جو گھٹی پلا رکھی ہے کہ کوئی ولی سفارش کرے گا، کوئی نبی رسول سفارش کرے گا، اللہ کے قرآن میں کدھر بھی نہیں لکھا۔ الٹا اللہ کے قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ کل کوئی سفارش کرنے والا کام نہیں آئے گا، کل قیامت کے دن کوئی سفارش کرنے والا کام نہیں آئے گا۔ دوسری سوروں کی آیتوں میں ہے، وہ بالکل میں ترجمے کے ساتھ بتاؤں گا۔ اب آپ لوگ سوچیں گے کہ یار اتنی ساری حدیثیں ہیں، رسول اللہ ہماری سفارش کریں گے اور ولی اللہ سفارش کریں گے۔ جو بھی حدیث یا جو بھی سٹیٹمنٹ اللہ کے قرآن کی آیت کے اگینسٹ جاتا ہے، اس کو اٹھا کے ہم نے پھینک دینا ہے۔ اللہ کا قرآن ہمارے لیے پیریڈ ہے۔ اللہ کے قرآن کے علاوہ ہم کسی بھی بک کی اوتھینٹسٹی، یعنی کہ کسی بھی بک کو ہم لوگ اوتھینٹک نہیں مان سکتے، سچی نہیں مان سکتے، کیونکہ وہ ہیومن ریٹن لٹریچر ہے، انسانوں کی لکھی ہوئی، انسانوں کی لکھاوٹ۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ ٹرانسلیشن ہے، صرف ایک لینگویج سے دوسرے لینگویج میں۔ کس نے ٹرانسلیشن کیا ہے؟ تو یہ اس دور کا معتبر شخص تھا جس نے یہ ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور یہ اکثر جن جماعتوں سے جڑے ہوئے ہیں لوگ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں، یہ انہی کے معتبر کی ٹرانسلیشن ہے، ایک لینگویج سے دوسرے لینگویج میں۔ اس میں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ آگ اس کی کھال ادھیڑ ڈالے گی، چہرے کی کھال کو کھینچ کر بھون ڈالے گی۔ یہ چہرے پہ ہم لوگ بہت اتراتے نا، اے ماشاءاللہ وسیم کیا بنایا اللہ تعالیٰ نے، دیکھو خوبصورت، بہت اتراتا وسیم تو یہ چہرے کے اوپر نہیں۔ اور فلا فلا جو بھی لڑکیاں ہے، عورتیں ہیں یا مرد ہے، جو اپنے چہروں کے اوپر بہت اتراتے، کیا بناوٹ ہے اپنی، تو ویسے ماں باپ نے ایسا ہینڈسم بچہ پیدا کر دی، ایسے خوبصورت بچہ پیدا کر دی۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چہرے کی کھال کھینچ کے بھون ڈالی جائے گی۔ امیجن کرو، امیجن کہ کیا ہونے والا ہے کل قیامت کے دن، سوچو کیا ہونے والا ہے۔ یہ سوچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کریٹیکل تھنکرز چاہیے کہ کل ہمارے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے، ہم کیسے اپنے اللہ کو راضی کریں مرنے سے پہلے اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمارے پاس میں ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی جو زندگی، مبارک زندگی ہے، ان کی جو زندگی کا جینے کا طریقہ ہے، مبارک طریقہ، ہم کو اس طریقے کے مطابق جینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رول آف لا، یہ جو بک ہے، یہ ہم کو سیٹ کر کے دی، لیکن اس بک پہ عمل کرنے کے لیے ایک ایگزامپل دینا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس کے لیے محمد رسول اللہ کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ ہمارے لیے ایگزامپل ہے۔ آج لوگ دیکھو، کوئی سلمان خان، کوئی شاہ رخ خان، کوئی فلانا، کوئی ڈھمکا، ان لوگوں کو رول ماڈل مانتے، یہ شیطان کو، ان کو رول ماڈل مانتے، جو دنیا میں بے حیائی پھیلا رہے، جو گندگی پھیلا رہے دنیا میں۔ یہاں پہ ہمارے سامنے اللہ کا قرآن ہے، ہم کو مرنا ہے، ہمارے سامنے ایگزامپلس ہے۔ محمد رسول اللہ کے بعد ابو بکر ہے، عمر ہے، علی ہے، عثمان ہے، خالد ابن الولید ہے، معاذ ابن جبل ہے، ابو حریرہ ہے، ہمارے پاس عبد الرحمن بن عوف ہے، ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے صحابی ہے جن کے ایگزامپلس ہیں، ان کے کیریکٹر کے ایگزامپلس ہیں ہمارے ساتھ۔ ہاں وہ جنگجو تھے، لیکن ان کا کیریکٹر ایز اے ہیومن بینگ کیا تھا، ہم نے کبھی ان کے کیریکٹر پہ فوکس کیا؟ یہ ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ ہم نے زندگی کیسے جینا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص، عبداللہ ابن مسعود، عمر بن عبدالعزیز، وہ تو بعد میں، خیر وہ صحابی نہیں تھے، عبداللہ ابن عمر، ہمارے پاس ایسے ایسے ایگزامپلس ہیں، سعد بن ابی وقاص، زبیر، طلحہ، رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، ہمارے پاس اتنے سارے ایگزامپلس ہیں۔ ہماری عورتوں کے لیے ہمارے پاس امہات المومنین ہے، کئی ایسے صحابیہ عورتیں ہیں جو ایگزامپلس ہیں ہمارے پاس۔ ہم نے وہ چھوڑ کے بس جیسے یہ باقی جی رہے ویسے ہم بھی جی رہے ہیں۔ کیا ہے، ہم کو بھی تو ایسے ہی زندگی بسر کرنی ہے، مرنے کے بعد دیکھیں گے کیا ہوئے گا تو۔ اور پھر ہم مسلمان، ہم تم سے الگ ہے، کیسے الگ ہے؟ صرف ہمارے نام الگ ہے، کیریکٹر سیم ہے، اور پوجا پاٹ کا طریقہ الگ ہے، اور کچھ نہیں ہے، باقی سب سیم ہے، کیریکٹرسٹکس ایبسلیوٹ سیم۔ الٹا کئی جگہوں پہ تو آپ دیکھیں گے، اللہ معاف کرے، ان کے کیریکٹرسٹکس ہم سے بہتر ہے، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں۔
ان کا کیریکٹر کہیں کہیں کچھ جگہوں پہ وہ بیٹر دین از مسلمس ہے، اور ہمارا کیریکٹر کے اوپر ایک ویڈیو اور آئے گا انشاءاللہ تھوڑی دیر میں، وہ بھی دیکھنا ہم نے کیسے کیریکٹر اسیسینیشن کر دیا اپنا خود کا، اس کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ۔ اب خیر تھوڑا سا سورہ المعارج کو ہم لوگ کنکلوڈ کر لیتے ہیں۔ چہرے کی کھال کو کھینچ کر بھون ڈالیں گے، جو پیٹ پھیر کر بھاگتا تھا اسے آواز دے کر کھینچ لیں گے۔ جو پیٹ پھیر کر بھاگے گا اس کو آواز دے کر کھینچ لیں گے، مطلب جو ہم سے پیٹ پھیر کر بھاگتا اس کو بھی ہم آواز دے کے کھینچیں گے کہ بھائی کچھ تھوڑا سا ہیلپ کر دے اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے، نجات پانے کے لیے۔ پیسہ اکٹھا کیا اور گن گن کر رکھا تھا، وہ پیسہ بھی کام نہیں آنے والا جو گن گن کے جمع کر کے رکھ رہے نا۔ زکوٰۃ صدقہ نہیں کرنے کا ہے نا، جو تم کو بیت المال میں جمع نہیں کرنے کا ہے نا، لوگوں کی مدد کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے جو نہیں کرنا ہے، جو جمع کر کے رکھ رہے نا، وہ بھی کام نہیں آنے والا ہے۔ پیدائش کے لحاظ سے آیت نمبر 19، پیدائش کے لحاظ سے آدمی جی کا بڑا کچا ہے۔ آدمی جو ہے وہ پیدائش کے لحاظ سے کچا ہے، نازک ہے۔ جب اسے ذرا سی تکلیف پہنچی تو بہت گھبرا جاتا ہے۔ کیا ہم لوگ گھبراتے نہیں؟ ذرا سی تھوڑا سا دم لگ گیا، ارے میرے کو موت آ رہی شاید سے، تھوڑا سا گیس ہو گیا، ایسیڈیٹی ہو گئی، میرے کو موت آ رہی شاید سے، تھوڑا سا پیٹ میں درد ہو گیا، یا اللہ موت آ رہی ہے نا۔ آیت نمبر 20، جب اسے ذرا تکلیف پہنچی تو بہت گھبرا اٹھتا ہے۔ آیت نمبر 21، اور جب اسے کچھ مال ہاتھ آ گیا تو دوسرے کے لیے رکاوٹ کی وجہ بن گیا۔ ابھی میں بول رہا تھا نا کہ اپنے پاس مال آیا تو اپنے خرچہ کرنے کو نہیں سوچتے، کس کے اوپر؟ ٹی وی، فریج، واشنگ مشین، یہ تو چلو ضروریات کی چیزیں ہیں، بنا وجہ کی گاڑیاں، بڑے بڑے گھر، چلو گھر کی ٹائلز بدل دیں گے، چلو گھر کو یہ پینٹ کر دیں گے، چلو کیا کیا فضول خرچی جو بھی ہے، چلو نئے ڈریس لے لیں گے، چلو کوئی بھاری گھڑی لے لیں گے، شوز لے لیں گے، خیر جس کا اس کا اپنا اپنا خرچ کرنے کا طریقہ، لیکن وہ کام نہیں آنے والا۔ یہ جو مال ہم رکاوٹ بنا کے رکھتے نا، آج جو سوسائٹی کا حال ہے، جو اکانومی کا جو حال ہے نا، اس کا پورا ذمہ دار جو ہے وہ مسلمان ہے۔ اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ، کیسے ہم ذمہ دار ہے دنیا کی معیشت ختم کر۔ لیکن نماز پڑھنے والے ایسے نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیکن نماز پڑھنے والے ایسے نہیں کرتے۔ کون سی نماز؟ تمہاری میری نماز۔ ہم نماز پڑھ کے بھی جھوٹ بولتے، ہم حج کر کے بھی جھوٹ بولتے، حج کر کے بھی سود کھا رہے ہے، ایگزامپلس ہے ہمارے پاس میں۔ حج کر کے آنے کے بعد میں بھی غیبت کر رہے، عربوں کی بھی غیبت کر رہے، حج کر کے آنے کے بعد میں بھی ہم لوگ لان تان کر رہے، ہم لوگ برائی میں ملوث ہو رہے۔ ہاں یہ سچ ہے، حج کرنے کے بعد بھی نماز تو روز ہی پڑھتے ہیں ہم لوگ، جو سب سے پہلا فرض ہے، لیکن وہ زندگی کا ایک فرض ہے حج۔ اس کے باوجود بھی جو اپنی نمازیں پابندی سے ادا کرنے میں ناغہ نہیں کرتے، یعنی کہ جو لوگ نماز کو وقت پہ ادا کرتے ہیں اور پابندی کے ساتھ میں، اور جنہیں اپنے مال میں دوسروں کا حق معلوم ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ اس کو، جس کو معلوم ہے کہ اللہ کی مخلوق کا حق ہے اس کے اندر، مانگنے والا ہو یا نہ مانگنے والا سبھی کو دیتے ہیں۔ مانگنے والے سے تو مراد ہے جو بیچارے مانگنے والے، نہیں مانگنے والا کون؟ تم کو پتا ہے ہمارے سوسائٹی میں کتنے غیرت مند لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے لیکن وہ بتاتے نہیں۔ باپ کو ضرورت ہے بیٹے کو نہیں بتاتا، ماں کو ضرورت ہے بیٹی کو نہیں بتاتی، ہم کو نہیں سمجھتا کہ ان کو دینا ہے۔ یہ تو صرف ماں باپ کی بات ہو گئی، خالہ ہے، پھپھی ہے، چاچی ہے، نانی ہے، دادی ہے، رشتہ دار ہے،
جو غریب ہے، جن کے حالات درست نہیں ہے، جن کی کمائی اتنی نہیں ہے جتنی اپنی ہے، ان پہ خرچہ کرنے کا چھوڑ کے ہم جوتے چپل کی جوڑی پہ خرچہ کر دیتے ہیں، گھڑیوں پہ خرچہ کر دیتے ہیں، بھاری بھاری ٹی وی پہ، گھر کے اندر صوفہ سیٹ کون سا ہونا اس کے اوپر خرچہ کر دیتے، فرنیچر پہ خرچہ کر، ٹائلس بدلی کرنے پہ خرچہ کرتے ہیں۔ چلو گھوم کے آئیں گے، 10-20 ہزار تو گھومنے پھرنے میں ایسا جاتے، ہوٹلوں کے اندر ہزار ہزار کے بل روز ہوٹلوں کے اندر کھا رہے کوئی کوئی لوگ تو، یا ایک دن آڑا۔ اتنا فضول پیسہ ہے ہمارے پاس ویسٹ کرنے کے لیے، لیکن ان کے اوپر خرچ کرنے کے لیے نہیں جو مستحق ہے۔ سب کی پوچھوں گی انشاءاللہ۔ اور وہ جو انصاف کے دن کو سچا جانتے ہیں، آیت نمبر 26، یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان کی فہرست ہے جن کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بچائیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 27، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے لوگ، ڈرنے والے لوگ کوئی بھی غلط کام نہیں کرتے، جو لوگ غلط کام کرتے وہ ڈرتے نہیں۔ بے شک ان کے رب کا عذاب کچھ نڈر ہونے کی چیز نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کا عذاب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے ہم لوگ نہ ڈرے، ڈرنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 29، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مطلب جو لوگ زنا سے بچتے ہیں، فزیکل یا بایولوجیکل برائی سے بچتے ہیں، ہاں ان کی اپنی بیویاں اور نکاح میں آئی کنیزوں کے پاس جانے پر ہم نے ان پر کوئی الزام نہیں رکھا۔ یہ اس دور کے لوگوں کے لیے جب کنیزوں کا دور ہوتا تھا، اور جو لوگ شادی شدہ ہے ان کے لیے ہے۔ آیت نمبر 31، اب جو اس کے علاوہ اور بھی کچھ چاہے تو ایسے لوگ حد سے گزرنے والے ہوئے، اور جو اپنی امانتوں اور قسموں قرار کا برابر لحاظ رکھتے ہیں۔ جھوٹی قسم کھانے میں مسلمان کا ریکارڈ تو شیطان بھی نہیں توڑ سکتا۔ قسم خدا کی کل شام کو تیرے پیسے لوٹا دوں گا، وہ کل کب آتا نا، آتا یا نہیں آتا وہ بھی نہیں مانا، قسم خدا کی میں نے یہ نہیں کرا، جبکہ وہ کیا رہتا۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں۔ خیر قسم کے اوپر بھی ایک الگ سے ٹاپک کروں گا انشاءاللہ۔ اور جو اپنی گواہیاں ٹھیک ٹھیک ادا کر کے اپنی بات پر قائم رہتے ہیں۔ جھوٹی گواہی دینے کورٹ میں پہنچ جاتے لوگ، کورٹ میں پہنچ جاتے جھوٹی گواہی دینے۔ میں باقی جماعتوں کا تو کیا مثال دوں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن بھرا پڑا ہے ٹاپک سے، جس کے اندر ان ڈیپتھ انالیسس کریں گے نا تو ہم کو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ کے ساتھ میں آج جو اللہ کی مار پڑ رہی ہے ہم لوگ کے اوپر، اس کے پیچھے ریزنز کیا ہے۔ سارے ٹاپکس تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر بیان کیے ہوئے، جس کی وجہ سے ہماری دھلائی ہو رہی نا، اس کے ٹاپکس اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر۔ ہم کو قرآن میں تدبر کرنا ہے، ہم کو ڈھونڈنا ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارا 3 گھنٹہ پکچر دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، ہمارا قرآن میں تدبر کرنے کو ٹائم نہیں ہے۔ بس میں بھی جو قرآن کا یہ مطالعہ کر رہا ہوں نا، میرے کو شو نہیں کرنے کا ہے، میں کسی کو لائک یا سبسکرائب کرنے کے لیے نہیں بول رہا۔ اگر میری یہ ویڈیو 10 لوگ بھی دیکھے اور 10 میں سے ایک کی بھی سمجھ میں آئے نا، انشاءاللہ میرے لیے کافی ہے۔ بس وہ میرا جو بھی بھائی ہو گیا یا بہن ہو گئی یا کوئی بھی بچہ ہو، بوڑھا ہو، بزرگ ہو، میری آڈینس میں سے کوئی ایک بھی اگر لائن پہ آ گیا نا، اللہ تعالیٰ بولیں گے وسیم ایک کا کام تو تیرے سے ہو گیا انشاءاللہ۔ میرے کو کوئی تمہارے لائک سبسکرائب کی ضرورت نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے کہ اللہ کے قرآن کو سمجھو۔ تم کو میری ویڈیو نہیں دیکھنی ہے مت دیکھو، بہت بری بری اور بہت کڑوی باتیں کرتا ہے، نہیں دیکھ مت دیکھو۔ اللہ کے قرآن کو دیکھو، اللہ کے قرآن کو کھولو، اللہ کے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ یہ ہے ریکویسٹ۔ آپ کے لائک اور سبسکرائب سے نہ میرا کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے۔ الحمدللہ، حسبنا اللہ نعم الوکیل، اللہ کافی ہے میرے لیے۔ میرے کو صرف اللہ کے قرآن کا میسیج دینا ہے پورے انسانوں کو۔ اللہ کا قرآن پڑھو اور میٹھی میٹھی باتیں مت لو۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب اتاری ہے، پوری کتاب پڑھو اور سمجھو کہ اللہ نے کن کن گناہوں سے، کن کن برائیوں سے بچنے کے لیے کہا ہے، اور اچھائی کو کیسے کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ خیر ابھی کنکلوڈ کریں گے، کچھ ہی آیتیں بچی ہیں۔ اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں،
नमाज़ों की हिफाजत से क्या मुराद है कि नमाज को जिस तरीके से पढ़ना है ना, जैसे हम अल्लाह के सामने खड़े हैं, तो मैंने कई ऐसे लोगों को देखा, कई मौलवियों को भी देखा, जो बेचारे एक बार नमाज में खड़े हो गए ना, वो गुम हो जाते। उनको आसपास की आवाज़ भी नहीं आती, भले ही नफिल क्यों नहीं पढ़ रहे हो, फ़र्ज़ नमाज में तो खैर एक माहौल होता है, लेकिन नफिल भी पढ़ते रहेंगे ना। मैंने कई मौलवियों को देखा, कई आम लोगों को, कई बुजुर्गों, कई जवान लड़कों को देखा, 10-10 11-11 साल के बच्चों को देखा, वो नमाज में खड़े हैं, अपनी आंख बंद करके वो आयत पढ़ रहे, तिलावत कर रहे हैं, सूरा पढ़ रहे हैं, और वो गुम है, गायब है। उनको पता भी नहीं कि बाजू में से कोई आ रहा जा रहा है। और अक्सरियत को अगर आप देखेंगे, सबका सब तरफ ध्यान रहता है, या किसी के ध्यान में, अभी जैसा मैं नौकरी पे हूँ, तो आज मैंने अपना टारगेट मीट नहीं किया, तो अक्सर नमाज में, यार मेरा टारगेट मीट नहीं होगा, कल मैं टारगेट मीट करूँगा या नहीं, ख्याल आता है इंसान को। बिजनेसमैन जो होते हैं, उनके कारोबार में अगर कोई नुकसान हो गया तो उनके शायद वो ख्याल में आता होगा। हाँ, आयत नंबर 35, इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ऐसे लोगों को इज्जत के साथ जन्नत में रखा जाएगा। जो लोग अपनी बुराइयों से बचते हैं, अल्लाह ने जिन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट किया है, प्रोहिबिट किया है, उससे बचते हैं, तो अल्लाह ताला उनको इज्जत के साथ हमें जन्नत में रखेगा। फिर क्या हो गया है इन काफिरों को कि आपके सामने शोर मचाने को भीड़ लगाते हैं। ये तो जेनेरिक आयत हो गई अल्लाह की तरफ से। जेनेरिक यानी ये सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर के लिए नहीं है, ये आज के दौर में हम भी देख रहे हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। दाएं और बाएं भी गिरोह के गिरोह घेरा डालते हैं। क्या इनमें से हर एक को उम्मीद हो गई कि वो नेमतों से भरे बाग में दाखिल हो सकेगा? नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि हमने इन्हें किस चीज़ से पैदा किया है वो इन्हें मालूम है। तमाम मशरिक और मगरिब के रब तो सिर्फ अल्लाह ही है, और अपनी कसम को पेश करते हैं कि अल्लाह जो है बड़ी कुदरत वाले हैं। हम इस पर भी कुदरत रखते हैं कि इनकी जगह इनसे अच्छे लोग ले आए, और हमसे आगे निकलने की ताकत किसी में नहीं। समझ गए अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? कि अल्लाह ताला कुदरत रखते हैं कि हमसे भी बेहतर लोग ले आएंगे, अगर हम सही से काम नहीं किए तो। ये लोग बेहूदगी में मस्त है, हमारी बात को खेल समझ रखा है, और इन्हें छोड़ दो कि इनकी मुलाकात उस दिन से हो जाए जिसका वादा इनसे किया जा रहा है। ये बुराई करने वालों के लिए है, चाहे फिर वो किसी भी धर्म या मजहब के हो, चाहे फिर वो मुसलमान ही क्यों ना हो नाम से। उस दिन कब्रों से तेजी के साथ निकल पड़ेंगे, इस तरह भाग रहे होंगे जैसे किसी निशान पर दौड़ते हो। इनकी आंखें झुकी होंगी, इन पर जिल्लत छा गई होगी। यही वो दिन है जिसका इनसे वादा किया जाता था। सूरा अल मारिज। इंशाल्लाह इसके बाद हम सूरा तकवीर, सूरा इनफितार, इन सब सूरतों के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।